खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, बाबरकत, बाख्तियार और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं कुछ वक्त के लिए आपके साथ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करना चाहता हूँ, और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि वो फल लाता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज इस खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीला से आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह वो महज किसी एक फ़िरका के लिए, एक कलीसिया के लिए, एक कौम के लिए या किसी कबीला के लिए मुनज्जी बनकर नहीं आए, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह मुनज्जी उल आलमीन हैं। मेरे अजीज़ों, आज का जो दौर है, उस दौर ने पूरी नस्ल इंसानी को एक मुश्किल दौर में डाल दिया है। इंसान तबाही के दहाने पर जा खड़ा हुआ है। इंसान को समझ नहीं आ रही कि वो अपने आप को मौत से कैसे बचाए, क्योंकि मौत वो चीज़ है जिसको कोई भी जानदार खुशी से कबूल नहीं करता। जो भी इस दुनिया में आता है, वो जब इस दुनिया से जाने लगता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, मेरे अजीज़ों, वो मौत को खुशी से कबूल नहीं करता। और इस मौत का चुनाव भी इंसान ने खुद किया है। खुदा का कतन ये इरादा नहीं था कि इंसान मर जाए, बल्कि मौत को इंसान ने खुद चूज़ किया। खुदा ने कहा कि उस दरख्त का फल तू ना खाना, जिस रोज़ तू वो फल खाएगा तू मर जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, इंसान ने उस दरख्त का फल खाया, और खुदा ने कहा कि चूंकि तूने उस दरख्त का फल खाया, इसलिए तू मरेगा। तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। अब चाहे ये कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई नबी हो, कोई रसूल हो, कोई पैगंबर हो, कोई खुदा का खादिम हो, बड़ी से बड़ी हस्तियां भी इस मौत से नहीं बच सकी, क्योंकि ज़ायक़तुल मौत जो है वो सब ने चखना है। मेरे अजीज़ों, अगर हम बाइबल की तारीख में पढ़े तो 2 इंसान वो हैं जिन पर मौत नहीं आई। जी, एक हनूक और दूसरे एलिया। ये दोनों खुदा के बंदे, खुदा के पैगंबर, इनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। मेरे अजीज़ों, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। और हमारा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का कलाम, जिस कलाम से कायनात वजूद में आई, उसी कलाम ने जिस्म इख्तियार किया। वो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। वो कलाम जब तजस्सम लेकर इस दुनिया में आता है तो वो कहता है कि तूफ़ान थम जाएं, तूफ़ान थम जाते हैं। वो कहते हैं कि ए इंसान जो मर गया है, ए जवान उठ। वो जवान जो मर चुका होता है अपनी चारपाई से उठ खड़ा होता है। 4 दिन का मुर्दा लाज़र कब्र में है। आप फरमाते हैं लाज़र कब्र से बाहर आ, लाज़र कब्र समेत बाहर आता है। वो रूह जो उसकी बॉडी में से निकल चुकी होती है
اور جو باڈی گل سڑ رہی ہوتی ہے، میرے عزیزو وہ روح اس باڈی میں فوراً آتی ہے اور وہ کفن سمیت باہر آ جاتے ہیں۔ کیا آج بھی وہ بچانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ جس نے ہمیں بنایا ہے کیا وہ ہمیں بچا نہیں سکتا؟ جو خالق ہے کیا اس کے پاس ہمارے مرض کا علاج نہیں؟ لیکن میرے عزیزو آج کے انسان بھی اسی طرح اس پھل کو کھانے میں مصروف ہے۔ آج ہم اور معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، اور معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کو دیں۔ کچھ خدا کے علاوہ اور معبودوں کو مانتے ہیں، اور جو خدا کو جانتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ فیس بک دیکھنے کا ٹائم ہے اور خدا کے لیے ٹائم نہیں۔ فیس بک پر ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں، سنیپ چیٹ پر ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ہم کتنا بزی ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑی بڑی سپر پاورز جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھیں، آج وہ بے بس ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور خداوند کے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ آسمان کے پرندوں کو فرشتہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ گوشت کھاؤ، فوجی سرداروں کا گوشت، بچوں کا گوشت کھاؤ، بڑوں کا گوشت کھاؤ، غلاموں کا گوشت کھاؤ، آزاد کا گوشت کھاؤ، ہر ایک انسان کا گوشت کھاؤ، خدا کی اس بڑی ضیافت میں شریک ہو جاؤ۔ میرے عزیزو ابھی یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ خداوند اب بہت جلد بادلوں پر آنے والا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 12 آیت میں ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور گیہوں کو جو ہے وہ جمع کرے گا، اور بھوسی کو آگ میں جلا دے گا جو بجھنے کی نہیں۔ آج دیکھنا ہے کہ کہیں ہم وہ بھوسی تو نہیں، ہم کیا وہ آگ میں جلنے والی بھوسی بننے جا رہے ہیں؟ دنیا میں دیکھے کہ دنیا تباہی کے دہانے پر جا کھڑی ہوئی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا آزاد اور خود مختار سمجھنے لگ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی زیادہ تصور کرنے لگ گیا ہے، خدا کی قدرت کو چینج کرنے لگ گیا ہے۔ جینڈر ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ اتنا آزاد انسان ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کیے جا رہے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکے، عورت عورت کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی زندگی۔ کیسی ازدواجی زندگی ہے؟ کیا کبھی کسی جانور کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آج کا انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہے، ان جنگلی درندوں سے بھی ہم بدتر ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک نئی دنیا کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں نئی زمین مل جائے ہمیں، کہیں اور کسی پلانٹ پر پانی مل جائے، زندگی مل جائے، صرف اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ اور زندگی دینے والا جو زندگی کی روٹی ہے، جو آب حیات کے چشمہ سے مفت بھی لاتا ہے، اس کو ہم بھول چکے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا ہے کہ اب میرے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے، کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ آج کوئی بچ کے دکھائے موت سے، لیکن میرے خداوند میرے آقا اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو، بھول جائیں، توبہ کریں۔ آج خدا سے دعا کریں کہ کہیں اس کرونا وائرس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں۔ فالو کرنا چھوڑ دیں، آج دنیا کو فالو کرنا چھوڑ دیں، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ فیشن، زناکاری، بت پرستی، جادوگری، ان چیزوں نے میرے عزیزو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آج عورتیں برہنہ ہو کر پھرتی ہیں، ایسے ایسے لباس پہنتی ہیں، نیکڈنیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے، اور وہ اپنے بھائیوں، اپنے باپ کے سامنے اس طرح کے فیشن کرتی ہیں، اپنے جسم کو اس کی نمائش کرتی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں آزادی کی طرف جو ہے وہ دنیا کی توجہ دلائی جا رہی کہ ہر ایک معاملے میں انسان، عورت آزاد ہے، مرد آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
لیکن میرے عزیزو ایک پوچھنے والا ہے، اب وہ بہت جلد بادلوں پر آ رہا ہے، آخری عدالت لگنے والی ہے، اور ہر ایک چیز خواہ وہ بھلی ہو خواہ وہ بری ہو وہ عدالت میں لائی جائے گی، ہر ایک کے اعمال کا انصاف کیا جائے گا، اور اس عدالت میں وہی کامیاب ہوں گے جن کے اعمال نیک ہیں، جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہیں، وہی زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ خداوند ہم سب کو اس مرض سے بچائے اور سب کو، پوری دنیا کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔